السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 74 ہے۔ یہ آخری باب ہے، باب 30۔ عیدس مارزیے ابھی بیتے نہیں۔ ایک دن جب آیا جولیس سیزر اپنی رعایا کے سامنے تو اسے پکار کے بولا ایک نجومی، اے سیزر خبردار رہنا عیدس مارزیے سے۔ پوچھا سیزر نے مصاحبوں سے، کیا کہتا ہے یہ آدمی؟ بتایا کسی نے، یہ کہتا ہے کہ خبردار رہیے مارچ کی درمیانی تاریخ سے۔ جب آئی مارچ کی 15 تاریخ اور داخل ہوا سیزر اپنے دربار میں تو نظر آیا اسے وہ نجومی۔ اس کو دیکھ کر بولا سیزر اطمینان سے مسکرا کے، عیدس مارز یہ تو آ چکے ہیں۔ اس پہ کہا نجومی نے سر جھکا کر۔ بجا فرمایا سیزر، بس مارچ کے دن شروع ہو چکے ہیں مگر ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اور پھر اسی دن عیدس مارزیے یعنی مارچ کی 15 تاریخ کو ہی سیزر کو بروٹس اور دوسرے باغیوں نے قتل کیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر شے کو سالم نکل کر سادگی سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا۔ سرونٹ روم میں اس کا بستر خالی تھا اور وہ گھر کی پچھلی طرف لگے درخت پہ چڑھ کر دیوار کے پار اتر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پہ اتری، سرخ مفلر والا آدمی کسی کونے سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سیدھی ہوئی۔ اس درخت پہ چڑھتے اترتے میرے جسم پہ 10-12 زخم آئے ہیں، کیا تم سے کسی اور طرح سے نہیں مل سکتے؟ بات سنو لڑکی۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے کے خدوخال نظر نہیں آتے۔ تمہارے نام کا مطلب ہوتا ہے پری چہرہ لڑکی، سفید جلد والی حسین لڑکی۔ تمہاری اپنے مالکوں سے غداری کے بدلے میں تمہیں جتنے پیسے میں دے رہا ہوں ان سے تم اپنے نام کی طرح زندگی خوبصورت گزارو گی۔ اس بات پہ اس کی آنکھیں چمکیں اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ پھر گردن کڑا کر بولی، بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ دشت ہستی میں شب غم کے سحر کرنے کو ہجر والوں نے لیا رخت سفر سناٹا۔ فارس ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور بغیر تمہید کے اس نے وہ تکلیف دہ خبر سنا دی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا، سب شل سے اسے دیکھے گئے۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ ہاشم نے اپنی ماں پہ؟ زمر کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ حنین سے کچھ بولا نہیں گیا۔ ندرت نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو حیا نہیں آئی؟ وہ اس کی ماں تھی۔ ان کا دل کانپا۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے ابا انگشتے بدنداں تھے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا ہے۔ سعدی نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں اسی لیے ان کی اصلیت ہاشم کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مجھے ڈر تھا وہ ان کو مار ڈالے گا۔ مارا ہی تو نہیں ہے اس نے ان کو، فارس پارٹ سے انداز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں آ کر چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فارس نے وہی بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہاں ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو خود سزا دے۔ وہ دونوں میرے بھائی اور بیوی کے قتل میں شریک جرم تھے۔ البتہ میں اس سے اتنی صفا کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر یہ وہ عورت ہے جس نے نوشرواں کی ایسی تربیت کی کہ وہ سعدی کو گولیاں مار کے چلا گیا، جس نے ہاشم کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہماری زندگیاں اجاڑتا رہا، جس نے سعدی کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا، تمہاری صحت کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اس لیے سچ پوچھو تو مجھے کوئی زیادہ افسوس نہیں ہے۔ میں نے کئی برس جن دنوں کا انتظار کیا تھا، بالآخر وہ دن آ گئے ہیں۔ اس کی آواز سرد ہو گئی تھی۔ زمر اداسی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا انتقام پا کر سکون ملتا ہے فارس؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم نے وہ 3 قدیمی چینی بددعائیں سن رکھی ہیں؟ خدا کرے تم جیو دلچسپ زمانوں میں، خدا کرے تمہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ پہچاننے لگیں، اور تیسری، اس نے گہری سانس بھری، خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ یہ بددعائیں ہیں؟ پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے میری طرف آتی ساری بددعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور وہ اٹھ گیا۔ کتنا شوق تھا مسز کاردار کو پلاسٹک سرجریز کروانے کا، باہر بیٹھی حنین خلا میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اب ان کو ساری زندگی جانے کتنی سرجریز کروانی پڑیں گی۔ ہاشم ایسا تو نہیں تھا؟ سعدی افسوس سے بولا تو سب نے اسے دیکھا، آنکھیں نکال کر۔ ابھی زمر کو لفٹ میں ڈبونے والے واقعے کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب میں اس کی قید میں تھا تب وہ پچھتاتا تھا، اس کا دل ایسا نہیں تھا۔ اب وہ ہر حد پار کرتا جا رہا ہے۔
وہ ترہم سے کہہ رہا تھا۔ حنین کے دل کے اندر کچھ آج بھی ڈوبتا تھا، شاید وہ یادیں تھیں، شاید کچھ اور۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا بیٹا، بڑے ابا نے تلخی سے مسکرا کے کہا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ شروع میں اچھا تھا، یاد کرو تب اس نے وارث کو قتل کروایا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب وہ پچھتانے والی باتیں کر کے تمہاری ہمدردی سمیٹ لیتا تھا۔ تمہیں لگتا تھا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر اب اس نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ سعدی خاموش ہو گیا۔ شیشے کی دیواروں والی کثرے کاردار کی لائبریری یوں ہی یاد آ گئی تھی۔ جنہیں غرور تھا اپنی ستم گری پہ بہت، ستم تو یہ ہے کہ وہ بھی ستم رسیدہ ہوئے۔ ایک ہفتے بعد ہسپتال کے اس پرتعش کمرے میں جا بجا پھول رکھے تھے۔ کوئی عزیز رشتہ دار ایسا نہ تھا جس نے پھول نہ بھجوائے ہوں۔ وہ جیسے خوشی کے پھول تھے۔ اب ملنے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے 2 دن جو لوگ آئے سو آئے، اب سکوت تھا۔ جواہرات کے بیڈ کے آگے پردے گہرے تھے۔ نوشرواں اس طرف کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے وہ ان پھڑ پھڑاتے پردوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کسی درد سے وہ لیٹی ہوئی نظر آ جاتی، آنکھیں چھت پہ جمی تھیں اور چہرہ پٹیوں میں جکڑا تھا۔ اس کا صرف دایاں گال اور کان بچ پائے تھے، باقی چہرہ بائیں طرف اور سامنے سے جل گیا تھا۔ چل پھر سکتی تھی، کام کر سکتی تھی، مگر بینائی پہ اثر پڑا تھا۔ ناک غائب ہو گئی تھی، آنکھوں کا نور بھی بجھ سا گیا تھا۔ ان کو گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ شیرو نے دھیمی آواز میں پیچھے کھڑی میری سے پوچھا۔ بہت جلد۔ کیا جو نقصان ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکے گا؟ نہیں سر، سرجری سے تھوڑا بہت فرق پڑے گا، باقی میڈم کو اب ان زخموں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، وہ ٹھنڈے انداز میں بتا رہی تھی۔ کیا کوئی بات کی ہے انہوں نے تم سے؟ شیرو کی نظریں پردوں پہ جمی تھیں۔ وہ صرف ہاشم کا نام لیتی ہیں، ان کو پکارتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وقتی صدمہ ہے، وہ جلد شوق سے نکل آئیں گی۔ شیرو نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم جانتی تھی انہوں نے میرے باپ کو مارا، پھر بھی ہمیں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ اور کرب در آیا۔ ہاشم مجھ سے یہ بات پوچھ چکے ہیں اور میں بتا چکی ہوں۔ میں ایک وفادار ملازمہ ہوں، اور جیسے کورٹ میں آپ کی اور ہاشم کے راز کی حفاظت کی، اسی طرح میڈم کے راز کی بھی حفاظت کی۔ اس تیزاب والے واقعے کے بعد جب سب ملازم استعفیٰ دے رہے ہیں، میں اس لیے یہاں موجود ہوں کیونکہ میں ابھی مسز کاردار کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے چند لمحے دیکھے گیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو میں کافور کی بو کھلنے لگی تھی۔ بھائی نے بہت ظلم کیا، مگر میں ممی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ڈیڈ مجھے آگ کر رہے تھے تب بھی ان کو میرے ڈیڈ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سن رہی ہیں آپ ممی؟ اس نے چہرہ پھڑ پھڑاتے پردوں کی طرف موڑا۔ ڈیڈ اس حالت میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے، میں ان سے معافی نہیں مانگ سکا۔ میں ساری عمر اس گلٹ میں رہوں گا کہ میرا باپ مجھ سے ناراض تھا۔ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اب عدالت مجھے جیل میں ڈال دے یا سولی چڑھا دے، میں دوبارہ آپ سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ باپ تو وہ میرا تھا، مگر منہ پہ آپ کے اب بھی ہاشم کا نام ہے۔ شیرو تو آپ کو یاد ہی نہیں۔ وہ اب پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور بستر پہ پٹیوں میں جکڑا وجود اسی طرح چھت کو تک رہا تھا۔ ہونٹوں سے صرف ایک آواز نکل رہی تھی، کوئی ہاشم کو بلائے، میرے ہاشم کو۔ شیرو کے جانے کے بعد میری کاؤچ پہ بیٹھ گئی اور اطمینان سے میگزین کھول لیا۔ جن پر ستم تمام قفس کی فضا کے تھے، مجرم وہ لوگ اپنی شکست انا کے تھے۔ ہاشم کے بیڈ روم کی ساری بتیاں روشن تھیں اور وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا رئیس کہہ رہا تھا، نیا اسٹاف آج سے کام شروع کر دے گا۔ چھوڑ جانے والے ملازموں کو میں نے سنبھال لیا ہے، یہ صرف گیس ہیٹر کا حادثہ تھا اور ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے۔ اور سر، وہ رکا، آپ کی مدر کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے، ہاشم نے جھٹکے سے ٹائی کی آخری گرہ کھینچی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے باپ اورنگزیب کاردار کی بیوی کے علاج کے لیے تمام رقم کمپنی ادا کرے گی۔ اب مزید میں اس معاملے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اس نے درستی سے کہتی ہوئی کالر سیدھے کیے۔ رئیس خاموش ہو گیا۔ اس غیر شناسہ نمبر سے پھر میسج آیا سر؟ 2 روز پہلے آیا تھا۔ وہ سعدی کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ہماری کوششوں پہ خوش تھا۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ سعدی کو دہشت گرد کیوں ثابت کروانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ ہماری قابلیت جانچ رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند لگتا ہے۔ رئیس نے کوٹ اٹھا کر اس کی پشت پہ کیا تو وہ اس میں بازو ڈال کر اسے پہننے لگا۔ سر، میں نے کورٹ روم والے آدمی کا، وہ چشمے والا آدمی، اس کا پیچھا کیا تھا، مگر وہ ہر دفعہ چکمہ دے کر نکل جاتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیغام بھیجنے والا
اور سعدی کا پاسپورٹ دینے والا دراصل وہی آدمی ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سعدی پہ تمام الزامات لگا کر اس کا اعتماد خرید لیا ہے۔ یہاں تمام عسکری گروپ اسی طرح اپنی سہولت کاروں کا اعتماد جانتے ہیں اور پھر پارٹنرشپ شروع کرتے ہیں۔ جرائم کے سفر کا آغاز ہمیشہ ایک چھوٹے سے فیور سے شروع ہوتا ہے۔ سعدی کو دہشت گرد ثابت کر کے ان کو کیا ملے گا؟ اس سے میری کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ جج اسے دہشت گرد مان نہیں لے گا، لیکن لوگ مجھے دہشت گردوں کا مخالف سمجھیں گے، اور کوئی بھی عسکری تنظیم ایسے سہولت کار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ہمیں بہت جلد نئے بزنس پارٹنرز ملنے والے ہیں۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے سے نکل رہے تھے۔ لاؤنج میں فیونا کھڑی صفائی کر رہی تھی۔ میری اور وہ بس 2 ملازم رہ گئے تھے۔ ہاشم جب سیڑھیوں سے اترتا اس کے سامنے سے گزرا تو وہ بولی، سر میں نیکسٹ منتھ سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ جو چاہے کرو، وہ نخوت سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ باہر صبح تازہ اور خوبصورت تھی، مگر کثر اداس لگتا تھا۔ وہ موسم سے بے نیاز قہر کے قریب آیا ہی تھا کہ کاردار صاحب، بے چین سی نسوانی آواز پہ وہ ٹھٹکا اور مڑا۔ ڈاکٹر ایمن چند گارڈز کے ہمراہ چلی آ رہی تھی۔ ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بی بی، میں تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ان جج صاحب اور کرنل خاور کے کہنے پہ آپ کے لیے اتنا کچھ کیا۔ وہ تیز تیز چلتی قریب آئی اور غصے سے انگلی اٹھا کر بولنے لگی، اور جب ہم کنگال ہو چکے ہیں تو آپ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتے؟ ہاشم نے تندہی سے اسے گھورا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھ سے کوئی نیا کام لیں یا ہمیں مالی طور پہ سپورٹ کریں، ہمیں ہمارا ریوارڈ چاہیے۔ آپ اپنے سہولت کاروں سے یوں منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تاثرات نرم ہوئے، آگے آیا اور نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ پریشان ہوں آج کل۔ بس کچھ روز میں یہ کیس ختم ہو جائے، میں آپ سب کو نوازوں گا۔ میں مدد کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتا، مگر تب تک آپ کو خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ایمن کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر ابھی تک اضطراری انداز میں انگلی میں پہنی نوکیلے ہیرے والی انگوٹھی مروڑ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے زبان دے رہے ہیں؟ بالکل۔ وہ چند لمحے نرمی سے اس کی تسلی کراتا رہا، پھر اس کے جانے کے بعد وہ رئیس سے آہستہ سے بولا تھا، ان سب کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میری جان کو آ رہے ہیں۔ ایک خواب ہے کہ بارے دگر دیکھتے ہیں ہم، ایک آشنا سی روشنی سارے مقام میں ہے۔ مور چال پہ رات گہری چھائی تھی، گرمی اور حبس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ لاؤنج نیم روشن تھا۔ فارس ابھی ابھی آیا تھا اور چابیاں کھونٹی پہ لٹکا رہا تھا جب دیکھا ندرت تن فن کرتی کچن سے نکلی ہیں اور دھاڑ سے سیم کے کمرے کا دروازہ کھولا ہے جو اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور حنین اور اسامہ اپنے اپنے بستر پہ لحاف اوڑھے گپ سو رہے تھے۔ کوئی انسانیت ہے تم لوگوں میں؟ وہ حلق کے بل سے لائیں۔ میں نے کہا تھا آدھے گھنٹے بعد دودھ کے نیچے چولہا بند کر دینا، مگر جب تک دودھ کی آبشار نہ بہہ جائے تم لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی۔ آپا، وہ اکتا کر ان کے قریب آیا، وہ سو رہے ہیں، ان کے سر پہ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ ندرت نے اتنے ہی غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ بس کرو، بڑے سو رہے ہیں، ان بغیرتوں کا واٹس ایپ کا لاسٹ سین تو 3 منٹ پہلے کا نظر آ رہا ہے، بس ماں کو دے کر فرعون کی ممیاں بن جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ فارس نے بھی اختیار ان دونوں کے پلنگ دیکھے جن میں جنبش تک نہ ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یار ہنا، سیم نے جھٹ منہ نکال کر اسے پکارا۔ وہ بھی فوراً اٹھ بیٹھی۔ ہاں ہاں، میں بھی وہی سوچ رہی ہوں جو تم سوچ رہے ہو، امی کا انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا، یہ تو بگڑتی جا رہی ہیں۔ بالکل، ماں باپ کو اتنی آزادی دینا اچھی بات نہیں ہے، آج کل کے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ فارس اپنے کمرے میں آیا تو وہ ہمیشہ کی طرح بہت سی فائلز کے درمیان بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا اور مسکرائی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کام ہو رہا ہے؟ آدمی گھر آئے اور بیوی مسکراتی ہوئی ملے تو ظاہر ہے اب کسی بے روزگار کو کیا پتہ جاب کے بکھیڑے، خیر کھانا لاؤں یا کسی پرانی دوست کے ساتھ کھا کر آئے ہو؟ اور فارس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بہت مہربانی، کھا چکا ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا۔ زمر نے مسکراہٹ دبا لی۔ مجھے پتہ ہے میں تمہاری ویسی خاطر مدارت نہیں کرتی جیسی کسی بیوی کو کرنی چاہیے، بس یہ کیس ختم ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم مجھے جیل بھیج سکتی ہو، میرے خلاف بیان دے سکتی ہو، مگر تم مجھے کھانا نہیں پوچھ سکتی۔ وہ اب جھک کر جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ زمر بھی اختیار ہنستی۔ کھنگریالے بال آدھے باندھے آدھے سامنے کو جھول رہے تھے۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ناک کی لونگ، انگلی کے نیلے رنگ والی انگوٹھی اسے مزید حسین بناتی تھی۔ تم ہمیشہ سے اتنی ہی ظالم تھے یا اب ہوئی ہو؟
آپ کی صحبت کا اثر ہے مدام، ورنہ میں تو چند ماہ پہلے تک ایک شریف آدمی تھا۔ ویسے اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا۔ اس چڑیا گھر سے ہم کب نکل رہے ہیں؟ نکلنا کیوں چاہتے ہو یہاں سے؟ میں چاہتا ہوں ہمارا اپنا علیحدہ گھر ہو جہاں ہم دو نارمل انسانوں کی طرح رہیں۔ ابھی ہم نارمل نہیں ہیں کیا؟ آپ کے بارے میں تو شک ہے بی بی۔ اس کے سامنے کوہنی کے بل لیٹے کان تلے ہاتھ کا سہارا دیے وہ مسکرا کے اسے دیکھتے بولا تھا، اور نئے گھر میں جا کر تم کوئی نوکری شروع کرو گے یا نہیں؟ آپ نہ مجھے اپنا ذاتی خدمتگار رکھ لیجئے گا، اس سے بڑی نوکری کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ وکیل ہیں آپ، لوگوں کی کھال کھینچ کر پیسے لیتی ہیں، مجھے بھی تنخواہ تو اچھی دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ ہمیشہ جاب کی بات ٹال دیتے ہو، مگر میں بھی ہار ماننے والی نہیں ہوں، پیچھے پڑی رہوں گی۔ قلم سے تنبیہ کرتے وہ دو ٹوک بولی اور پھر سے لکھنے لگی، پھر سر اٹھا کر بولی، اگر فارس ہمارے پاس وارث غازی کی فائلز ہوتی یا حنین کا میموری کارڈ ہوتا جس میں کاردارز کے خلاف کچھ مواد تھا تو ہم یہ کیس بہت آسانی سے جیت لیتے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی قابل وکیل ہے جو بے شک انتہائی بے مروت اور شفاق واقعہ ہوئی ہے، مگر میں اچھی امید رکھتا ہوں۔ اور اب بہت کچھ ہو چکا تھا۔ زمر نے فائل اٹھا کر اسے دے ماری تھی۔ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ شفاق اور بے مروت وکیل۔ فارس نے فائل پکڑ کر سامنے سے ہٹائی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتی دوبارہ سے کام کرنے لگی تھی۔ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ کمرے عدالت میں ہمیشہ سے زیادہ گھٹن تھی، مگر کم از کم آج کے دن وہ شمشانوی شے بن کر رہ گیا تھا۔ کیا بادلوں کی سیاہی اور کیا درختوں کا سبزہ، سب بے اثر تھا۔ لوگ آ رہے تھے، نشستیں بھری جا رہی تھیں، آوازیں، شور، حرکت۔ دفاع کی کرسیوں پہ رش کم تھا، چند ایک کاروباری دوستوں کے ہمراہ ہاشم اور نوشرواں موجود تھے۔ شیرو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ہاشم البتہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اطمینان سے بیٹھا مسکرا رہا تھا، طنزیہ سرد مسکراہٹ۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ ان کا سارا خاندان یوں اکٹھا ہو رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ وہ بنی اسرائیل کی مانند ایک جتھا لگ رہے تھے۔ فارس جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، مسکرا کے ساتھ کھڑی سارا کی بات سن رہا تھا، جو سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے ہری آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو کوئی بات بتا رہی تھی۔ زمر کرسی پہ بیٹھی کھنگریالے بال آدھے باندھے بدستور فائلوں پہ جھکی تھی، اور سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس سادی اس کے کندھے پہ جھکا اس کے ساتھی کاغذات پڑھنے میں لگا تھا۔ شاید کوئی نقطہ مل جائے جو کیس کو لمبا کر سکے، کچھ وقت گواہ ڈھونڈنے کا اور مل جائے۔ ندرت ایک کرسی پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ ایسے میں حنین اور اسامہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہنا، اگر ہم ہار گئے تو؟ اور اگر ہم جیت گئے تو؟ وہ چہک کر بولی تھی۔ پچھلی نشستوں پہ موجود تماشائی اور رپورٹرز مرعوب اور کچھ تنقیدی نگاہوں سے اس خاندان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے، ایک جتھے کی صورت، دور بیٹھے، قیمتی ملبوسات اور مصنوعی مسکراہٹوں والے کاردارز اور ان کے دوستوں سے زیادہ متاثر کن لگ رہے تھے۔ جنگیں لڑ کر آیا خاندان، زخموں کو اپنے ہاتھوں سے بغیر نشہ لیے سی کر آیا خاندان، پانی میں ڈوب کر ڈر اور خوف کو ختم کر کے آیا خاندان، ظالم کے خوف سے ایک دوسرے کو چپ کروا کے چھپ جانے کی بجائے انصاف اور انتقام کی ایک طویل جنگ لڑ کر آیا خاندان۔ وہ یوں کھڑے تھے اٹھی گردنوں اور فاتحانہ مطمئن مسکراہٹوں کے ساتھ کہ لگتا تھا آج وہ انصاف سے کم کسی شے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ایک دوسرے سے ہزار اختلاف رکھتے تھے، مگر وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ایک اونچی دیوار لگنے لگے تھے۔ کیا استغاثہ کے پاس کوئی مزید گواہ ہے؟ جج صاحب کی آمد کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یور آنر، ہمارا گواہ ملک سے باہر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تاریخ اور دی جائے۔ سیریسلی مسز زمر؟ جج صاحب نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ڈیلینگ ٹیکٹکس، ہاشم نے بلند سا تبصرہ کیا۔ مسز زمر، جج صاحب کی آواز میں سرزنش تھی، آپ کے پاس ابھی گواہ ہے یا نہیں؟ یور آنر، کاردار صاحب نے گواہوں کو غائب کروا دیا ہے، مگر آبجیکشن یور آنر، مسز زمر بغیر ثبوت کے الزام لگا کر خود ہی ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں؟ جج صاحب نے زور دے کر پوچھا۔ نہیں یور آنر، لیکن اگر عدالت وزارت داخلہ کو حکم دے تو ہمیں گواہ کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور مسز زمر، عدالت اپنی حدود میں رہ کر کام کرتی ہے، ثبوت لانا جج کا نہیں استغاثہ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے تو ہم آج اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔
वो कदरे नागवारी से कह रहे थे। सब खामोशी से दम साधे कभी जुमर को देखते, कभी जज साहब को। योर ऑनर, अगर आप हमें एक मौका और दें तो। आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रही हैं। आप तमाम सबूत और गवाह पेश कर चुकी हैं, अब बहुत हो गया। उन्होंने अब के कदरे नरमी से उसे इशारा किया और फाइल खोल ली। जुमर ने गहरी सांस ली। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। अदालत फैसला सुनाने के लिए तैयार है। जज साहब का ये कहना था कि सब नशिस्तों से उठ गए। दोनों फरीक अब बराबर खड़े थे और जज साहब ऊपर ऊंचे चबूतरे पे बैठे ऐनक नाक पे लगाए कागज़ से पढ़कर कह रहे थे। सरकार बनाम नौशरवां कारदार में मुद्दई सादी यूसुफ ने नौशरवां कारदार वल्द औरंगज़ेब कारदार हाशिम ने थूक निकली के ऊपर इक़दाम कत्ल, तशद्दुद, अगवा और हब से बेजामे कैद रखने का इल्ज़ाम लगा था, जो कि ताइज़ात पाकिस्तान आर्टिकल 350, 365, 307 के तहत आते हैं। फारिस सबसे पीछे खड़ा था। सबकी तरह वो भी भवें भींचे सांस रोके सुन रहा था। अलबत्ता गर्दन भी घुमा लेता था। चश्मे वाला आज नहीं आया था। अदालत ने इन संगीन इल्ज़ामात को देखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई शुरू की और दोनों फ्रीकैन को अपने अपने सबूत और गवाह लाने का हुक्म दिया। जज साहब पढ़ते हुए गाहे बगाहे उनको देख भी लेते जो दम सादे सुन रहे थे। उसामा बोर हो रहा था। ड्रामों में तो एक ही फिक्रे में फ़ैसला कर देते थे, ये इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रहे हैं। इस्तिगासा ने डॉक्टर सारा गाजी को अदालत में ऐनी शाहिद के तौर पर पेश किया। सारा ने नर्वस से अंदाज में कान के पीछे बाल अड़से। सादी यूसुफ की बहन ने गवाही दी कि मुल्जिम के भाई ने उनके सामने एतराफ़ किया था, मगर उसी वारदात की दूसरे मुबैना मुल्जिम न्याज बेग ने गवाही दी कि उसने सादी को गोली मारी है। अलबत्ता उसके बयानात में तजादात से ये मालूम होता था कि वो काबिल भरोसा नहीं है। सादी ने बेचैनी से पहलू बदला। मुल्जिम के मुलाजमों और घर वालों के बयानात इस्तिगासा के दावों से बिल्कुल बरअक्स थे और वो काबिल एतबार थे या नहीं, हमें यहाँ फ़ैसला ये करना है कि क्या ऐनी शाहिद का बयान काबिल भरोसा है। सबकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, दिल बंधे हुए थे। डॉक्टर सारा सिर्फ इक़दाम कत्ल की गवाह हैं। अगवा और हब से बेजामे रखने का इस्तिगासा ने कोई गवाह पेश नहीं किया। मैरी एनजीओ कोलंबो की किसी जेल में सादी के साथ थी। जवाहरात कारदार वहाँ सादी से मिलने गई थीं। आबदार उबैद की वहाँ सादी से मुलाकात हुई थी। इन बातों के हक़ में कोई गवाह या सबूत नहीं पेश किया गया। आलय वारदात से मुल्जिम के ताल्लुक़ का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसलिए सारा केस आखिर में ऐनी शाहिद डॉक्टर सारा की गवाही के गिर्द आ खड़ा होता है। वो सांस लेने को रुके। बहुत से हलक खुश्क हो रहे थे। हाशिम लब काट रहा था। नौशरवां का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। सादी को पसीने आ रहे थे। दिफा ने अपनी बारी ये साबित करने की कोशिश की कि सादी यूसुफ एक दहशतगर्द है, मगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया कि ये 9 माह सादी ने दहशतगर्दों के साथ गुजारे। अदालत सादी यूसुफ के इस दावे से इत्तफाक करती है कि उसको वाकई अगवा किया गया और हब से बेजामे रखा गया। गो कि सादी यूसुफ की वापसी के बारे में और वहाँ हुए चंद वाक़ियात जैसे 2 अफराद का सेल्फ डिफेंस में कत्ल खुद सादी यूसुफ के किरदार को भी मशकूक बनाता है, मगर ये बातें इस केस के दायरा कार से बाहर हैं। अदालत में इस्तिगासा का काम ये साबित करना था कि अगवा करने वाला और गोली मारने वाला एक शख्स नौशरवां कारदार था। इस्तिगासा मुल्जिम के गवाहों जैसे कारदार साहब की सेक्रेटरी हलीमा या मुलाजमा मैरी एनजीओ को झूठा साबित कर दे, तब भी क्या नौशरवां हमला आवर और अगवाकार साबित होता है। अगर सादी 21 मई को हाशिम कारदार के ऑफिस गया भी था तो उससे ये साबित नहीं होता कि कई घंटे बाद उसे गोलियां नौशरवां नहीं मारी। ऑफिस में तो नहीं मारा गया था ना सादी को। घूम फिर के हम वापस डॉक्टर सारा की गवाही की तरफ आकर रुक जाते हैं। अब तो दिल की धड़कनें भी रुक गई थीं। डॉक्टर सारा एक तरफ एक प्रोफेशनल साइंसदान हैं और आला ओहदे पे फायज हैं। ऐसे ओहदे इंसान को बाहिम्मत और बहादुर बनाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने 1 साल तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये जाहिर हो कि वो ऐनी शाहिद हैं। उनका बयान आखिरी वक्त आया और अगर उनको दुरुस्त मान लें तो ये बात कि वो जहनी सुकून के लिए दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास ज़ेरे इलाज हैं और सादी की न सिर्फ बॉस बल्कि रिश्तेदार हैं, ये बात उनकी गवाही को जानिबदार बना देती है और केस में शक पैदा हो जाता है। और कानून कहता है कि शक का फ़ायदा मुल्जिम को दिया जाए। इसलिए ये अदालत आज नौशरवां कारदार को उन तमाम इल्ज़ामात से जो सादी यूसुफ ने उन पे लगाए थे बाइज़्ज़त बरी करती है। और सारे में ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे किसी के मरने पे छा जाता है। चंद लम्हे के लिए तो हर शख्स फटी फटी आंखों से जज साहब को देखे गया, खुद हाशिम भी।
پھر ایک دم دفاع کی کرسیوں پہ شور سا بلند ہوا۔ مبارک سلامت کے نعرے، کہے خوشی کی چہکار۔ سعدی نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن موڑی تو دیکھا ہاشم خوشی سے مسکراتے ہوئے نوشرواں کو گلے لگا رہا تھا جو شل کھڑا تھا۔ پیچھے سے سب مبارک بادیں دے رہے تھے۔ زمر سر جھٹکتی اپنے کاغذ سمیٹنے لگی۔ ندرت نے سر جھکا کر آنسو پونچھے۔ سیم نے آسمان کو دیکھا۔ فارس زخمی سا مسکرا دیا۔ یہ سب میرا قصور ہے، سارا نے گیلی آواز میں کہتے سر جھکا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کا سر تھپکا۔ آپ نے اپنی بساط سے بڑھ کر جدوجہد کی ہے۔ یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ ہم اپیل کریں گے، خیر ہے سعدی۔ زمر نے باہر نکلتے ہوئے اسے تسلی دی جو شل سا تھا۔ فکر مند سی حنین نے بھی دوسری طرف سے پکارا، ہاں بھائی ہم اپیل کریں گے۔ فائدہ کیا ہوا اس سب کا پھر؟ سیم مایوسی سے بول اٹھا تھا۔ وہ اب راہداری میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ سعدی ابھی تک سن تھا، ششتر جامد۔ کاردار صاحب مبارک ہو۔ ہاشم وکلا کے جھرمٹ میں مسکراتا ہوا لوگوں سے ہاتھ ملاتا باہر نکل رہا تھا۔ نوشرواں کے حواس بحال ہو رہے تھے اور اب وہ وکیلوں کے بڑے ہاتھوں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ ہر شخص فاتح وکیل سے ہاتھ ملانے اور مبارکباد دینے کا خواہاں تھا۔ سب چاہتے تھے کہ ہاشم ان کو یاد رکھے۔ وہ جو کچھ عرصے سے نیچے جا رہا تھا، آج اس کا گراف پوری شان و شوکت سے بلند ہو گیا تھا۔ دونوں گروہ ساتھ ساتھ احاطے سے باہر آئے تھے۔ رپورٹرز کے مائک تیزی سے سب کے سامنے آئے تو زمر محض ہم اپیل کریں گے جیسے چند فکرے کہہ کر سعدی کا بازو تھامے آگے بڑھ گئی۔ فارس سمیت باقی گھر والے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے مگر سعدی نے بازو چھڑا لیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہاں ہاشم اور شیرو کھڑے تھے۔ ان کی پشت پہ مجمع تھا اور سامنے مائکس۔ ہاشم دن کی روشنی میں کھڑا مسکرا کر بلند آواز میں کہہ رہا تھا، آج انصاف اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ آج معزز عدالت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی گولڈ ڈگر، مشکوک کردار کا مالک غریب لڑکا اٹھ کر کسی باعزت شہری کو اس کی امیری کی سزا نہیں دے سکتا۔ وہ فاتحانہ انداز میں اطراف میں نظریں دوڑاتا کہہ رہا تھا۔ کیمرے کلک کلک کرتے اس کی تصاویر اتار رہے تھے۔ ساتھ کھڑے شیرو کی نظر سعدی پہ پڑی تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ خود بھی اتنا ہی بے یقین تھا جتنا کہ سعدی یوسف نے کیس کے دوران متعدد بار ہم سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا مگر ہم جانتے تھے کہ عدالت میں فتح سچ اور حق کی ہی ہوگی۔ ہم ان وکلاء میں سے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کی بحالی اور عدلیہ تحریک کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ہم نے اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب وہ زمانے چلے گئے جب لالچی لوگ اس طرح غریب کارڈ کھیلتے تھے۔ اب عدالتیں آزاد ہیں۔ سعدی چلو۔ زمر اسے کونی سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے پھر سے بازو چھڑا لیا اور پتلیاں سکیڑے ہاشم کو دیکھے گیا۔ فارس آدھے راستے سے مڑ کر واپس آیا اور برہمی سے اسے پکارنے لگا، سعدی کیا کر رہے ہو؟ ادھر ہاشم کہہ رہا تھا، میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں بھلے ہم نے سعدی یوسف کو معاف کر دیا ہو مگر کیس کے دوران جو سعدی کے دہشت گردوں کی معاونت کے ثبوت اور گواہ سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ کاردار صاحب، آپ کے اپنے ہی بھائی نے آپ کی کمپنی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور پیپر شائع کیا تھا جس سے آپ کی کمپنی کو کافی نقصان ہوا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کیا اتنا سچا اور مخلص انسان کسی کو گولی مار سکتا ہے؟ وہ شیرو کی طرف اشارہ کر کے ترکی بترکی بولا تھا۔ کاردار صاحب، آپ اپنی والدہ کے حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مگر وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ کر مسکراتا ہوا آگے آنے لگا۔ رپورٹرز بکھرنے لگے اور وہ دونوں بھائی جھرمٹ میں راستہ بناتے چلتے ہوئے اس طرف آنے لگے۔ سعدی اسی طرح کھڑا تھا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سامنے سے آتے فاتح ہجوم کو دیکھ کر چلایا تھا، جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ۔ ہاشم نے دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ رپورٹرز اب اس طرف گھوم گئے تھے۔ اللہ قہر نازل کرے تم پہ، اللہ غارت کرے تمہیں۔ کیمرے دھڑا دھڑ سعدی کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہاشم مجمع کی طرف گھوما اور تبصرے کے سے انداز میں کہنے لگا، شکست کے بعد بہت سے لوگوں کو نفسیاتی امراض کے ہسپتالوں میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بچے کے لیے، لیکن میں نے اس کے جھوٹوں کے لیے اس کو معاف کیا۔ ہاشم پھر سے چلنے لگا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے آگے بڑھنے کے لیے سعدی کے پاس سے گزرنا تھا اور سعدی مٹھی بھینچ کر آگے بڑھا کہ اس کے منہ پہ دے مارے مگر فارس نے پیچھے سے اس کو کوہنی اور بازو سے جکڑ لیا۔ چلو یہاں سے، وہ دبے دبے سختی سے بولا تھا۔ وہ تمہیں اکسا کر تماشا کرنا چاہتا ہے، چلو یہاں سے۔ ہاشم اب مسکراتا ہوا قریب آ چکا تھا۔
آخری بات پہ بھی سعدی نہ رکتا اگر فارس اسے زبردستی کھینچتا ہوا وہاں سے نہ لے جاتا۔ ساتھ ہی وہ اس کو ڈانٹ بھی رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ اس کو موقع مارتے تو وہ اقدام قتل کا مقدمہ کر دیتا، اور اس کے پاس ثبوت بھی ہوتے اور گواہ بھی۔ وہ یہی تو چاہتا ہے۔ سعدی لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے لگا۔ چلتے چلتے کندھا چھٹک کر اس نے بازو چھڑا لیا۔ چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں پانی تھا۔ سب گھر والے کار پارکنگ میں رکے کھڑے تھے۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی سے بات نہیں کی، بس آگے بڑھتا گیا۔ نوشروان اور ہاشم کافی دیر بعد اپنی اپنی کار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ مبارکبادوں اور تعریفوں کو سمیٹنے میں وقت لگا تھا۔ نوشروان اب سنبھل چکا تھا اور صرف سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، تم آزاد ہو، آج سے نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ آپ کو یقین تھا ہم جیت جائیں گے؟ اگر میں شروع میں اسے نہیں لڑنا چاہتا تھا تو اس لیے کہ ہم بدنام ہوں گے، کاروبار کو نقصان پہنچے گا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ کیس وہ نہیں جیت سکتے۔ قتل کرنا آسان ہے شیرو، اسے ثابت کرنا بہت مشکل۔ اس نے مسکرا کے شیرو کا شانہ تھپکا۔ نوشروان جواباً اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے بچانے کا شکریہ بھائی، اس کے کان کے قریب شیرو بولا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ دوسروں کی طرح میں نے بھی آپ کو استعمال کیا۔ یہ جو ٹوٹی ہوئی ہینڈز فری میں آپ کی جیب میں ڈال رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کا ایئر بڈ آبدار نے اس روز توڑ کر جھوٹ بولا تھا کہ وہ بگ ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کی جیب میں ٹوٹی ہوئی تاریں ڈالتے وہ دھیرے سے زہر اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ زمر کو اس نے نہیں، میں نے بچایا تھا۔ جس جرم کی آپ نے اس کو سزا دی وہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہوا تو دیکھا ہاشم کی تلخ مسکراہٹ ویسے ہی قائم تھی۔ میرے بے وقوف بھائی۔ اس نے شیرو کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم تھا؟ تم ہمیشہ بے وقوف رہو گے شیرو۔ فارس کو لفٹ کا علم پہلے سے تھا۔ یہ دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تم نے کیا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا، تم نے انکار کر دیا، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ نہ کرتا جو آبی کے ساتھ کیا۔ میں نے اس کو اس لیے مارا کیونکہ وہ مجھے اکسا رہی تھی، وہ خود اپنا قتل چاہتی تھی۔ وہ پیپر نائف سے مجھے نہیں مار سکتی تھی، وہ صرف چاہتی تھی کہ میں اسے مار ڈالوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کی، میں نے اس پہ احسان کیا۔ اس کا جرم وہ تمام دھوکے تھے جو وہ مجھے اس سے پہلے دے چکی تھی۔ مجھے اب کسی شے کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور میں تمہارا کیس تمہیں بچانے کے لیے نہیں لڑتا رہا، صرف اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ نوشروان شل ہو گیا تھا۔ یہ عدالتی دھچکے سے زیادہ بڑا دھچکا تھا۔ اگر وہ الزام اپنے سر نہ لیتی تو میرے ساتھ کیا کرتے آپ؟ وہی جو اب کرنے جا رہا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہم دونوں الگ الگ گاڑیوں میں واپس جائیں گے، الگ زندگیوں کی طرف۔ سونیا کے ساتھ میں قصر سے شفٹ ہو رہا ہوں، تم اور تمہاری ماں وہاں رہ سکتے ہو۔ پھر ایک ملامتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ تم سب نے مجھے تباہی کی طرف دھکیلا ہے شیرو۔ تم، ممی، سعدی، شہرین، آبی، تم سب سے محبت کی تھی میں نے، تم سب نے مجھے میری محبت کی سزا دی۔ کہہ کر اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، ان کی سرخی اور نمی چھپا لی اور کار میں بیٹھ گیا۔ کالا شیشہ بند ہو گیا تو شیرو اسے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ چند لمحے بعد وہاں سے دو کاریں دو الگ راستوں پہ روانہ ہوئی تھیں، اور عدالت کی اونچی عمارت کی قدیم دیواریں خاموشی سے اپنے جہنمی شور کو سنتی رہی تھیں۔ دیکھا نہ کسی نے بھی میری سمت پلٹ کر، محسن میں بکھرتے ہوئے شیشوں کی صدا تھا۔ وہ کن قدموں سے گھر پہنچا اسے معلوم نہ تھا۔ سب خاموشی سے اندر آئے تھے، صرف وہ تیزی سے آگے بھاگتا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ پردے گرے تھے اور دوپہر کے باوجود روشنی نہ تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ قانون کی کتابیں رکھی تھیں۔ ساتھی چند لمحے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کتابوں کو دیکھتا رہا۔ میں سچ بول رہا تھا۔ اس نے موٹی کتاب اٹھا کر زور سے دیوار پہ دے ماری۔ میں سچ بول رہا تھا۔ اس نے بوٹ کی ٹھوکر سے میز لڑکا دی۔ اسٹڈی لیمپ نیچے آ گرا، فرش سے ٹکرا کر بلب چکنا چور ہو گیا۔ میں سچ بول رہا تھا۔ وہ بریک میں رکھی کتابیں نکال نکال کر زمین پہ پھینک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں سچ بول رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرتا گیا، سر جھکائے، آنکھیں سختی سے میچے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا جن میں ہزاروں قوانین اور دستور درج تھے۔ میں سچ بول رہا تھا۔ اس نے گیلی آنکھیں کھولیں، پھر غصے اور بے بسی سے کتاب اٹھائی اور کھول کر صفحے پھاڑنے چاہے، مگر ہاتھ کانپ گئے، وہ یہ نہیں کر سکا۔
میں سچ بول رہا تھا۔ وہ سیاہ جلد والی سیاہ و سفید کی مالک کتابوں کے سامنے اکڑوں بیٹھا تھا اور سر گھٹنوں میں دیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مگر کیا فائدہ ہوا سچ بولنے کا، سچ کے لیے لڑنے کا؟ باہر سب خاموشی سے اس کی توڑ پھوڑ اور ابسسکیوں کی آوازیں سن رہے تھے، مگر ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ بڑے ابا نے کسی سے کچھ نہ پوچھا تھا، چہرے بتا رہے تھے کہ جو انصاف مانگنے گئے تھے وہ مصلحتوں میں لپٹے نظریہ ضرورت جیسے فیصلے کو اٹھا لائے تھے۔ ادھر اپنے آفس کی راہداری میں تیز تیز چلتے ہاشم نے رئیس سے پوچھا تھا، آخری کارڈ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے، پارٹی کی تیاری مکمل ہے؟ جی سر، سب تیار ہے۔ اچھا، میں نیا گھر دیکھنے جا رہا ہوں، انٹیریئر ڈیزائنر نے آج کام ختم کر لینا تھا، کیا وہ ہو گیا؟ وہ سیل فون دیکھتے تیز قدم اٹھا رہا تھا، زندگی کی مصروفیت پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ یس سر، آپ کیس کے سلسلے میں بزی تھے، میں نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ تم نے نہیں، اس نے مسکرا کے ٹوکا۔ میں نے۔ ہاشم نے سنبھالا ہے ہر شے کو اور آگے بڑھ گیا۔ ناشناسائی کے موسم کا اثر تو دیکھو، آئینہ خال و خد، آئینہ گر کتر سے۔ اس تپتی صبح لگتا تھا سارے شہر پہ سونے کا ملمہ چڑھا دیا گیا ہو، شاید زمین کے اندر بڑے بڑے جہنم دہک رہے تھے جس سے اوپر چلنے والے بے خبر تھے۔ ایسے میں ہسپتال کی مرمری راہداری میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ زمر سبز رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور سن گلاسز بالوں پہ ٹکا رکھے تھے۔ فارس سیاہ شرٹ پہنے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے چلتی ہوئے کہہ رہا تھا، تم واقعی ان سے ملنا چاہتی ہو؟ ایک دروازے کے سامنے وہ رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تم اپنی آنٹی سے نہیں ملو گے؟ میرا دل تمہاری طرح نہیں ہے، میں ابھی کچھ نہیں بھولا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہیں رک گیا۔ زمر گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ زمر اندر آئی ہی تھی کہ شہرین باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے سونی کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور میری NGO تحکم سے اسے کہہ رہی تھی، ہاشم کا حکم ہے کہ آپ آخری دفعہ سونی کو ساتھ لے جا رہی ہیں، ویکنڈ پہ جب آپ اسے چھوڑنے آئیں گی تو اس کے بعد۔ زمر کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ شہری نے بھی دیکھا تو سر جھٹک کر سونی کو لیے آگے بڑھ گئی۔ میک اپ اور ڈائمنڈ جیولری پہنے کھڑی میری نے ملکہ کی شان سے گردن کھڑا کے اسے مخاطب کیا، خوش آمدید مسز زمر، اندر آئیے، مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ آج کمرے میں کوئی پھول نہ تھا، پردے ہٹے تھے اور چمکیلی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے آرام کرسی پہ جواہرات بیٹھی تھی، رخ موڑ رکھا تھا اور سر پہ شال لے کر چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ زمر کافی پیچھے بیٹھ گئی تاکہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ تم جاؤ میری، جواہرات نے گلا خراب کسی آواز میں میری کو کہا، مگر میری زمر کے قریب صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں مسز کاردار، مجھے یہاں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں تمکنت تھی، ایسی تمکنت جسے جواہرات رد نہ کر سکی۔ خاموش ہو گئی۔ کیوں آئی ہو زمر؟ وہ باہر دیکھتی ہوئی آزردہ سی ہو کر پوچھنے لگی۔ آپ کی خیریت لینے آئی تھی۔ توقف کیا۔ میں جانتی ہوں کہ میری رپورٹس، میری صحت، میری زندگی کے ساتھ آپ کیسے کھیلتی رہی ہیں۔ شاید آپ مجھ سے حسد کرتی تھیں، حالانکہ میں آپ جیسی خوبصورت بھی نہ تھی، مگر آپ کو اپنے سامنے کسی کی تمکنت اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال، اس نے سر جھٹک کر گہری سانس لی۔ آنکھیں جواہرات کی پشت پہ جمی تھیں۔ میں آپ کو معاف کرنے آئی ہوں، دل سے ابھی تک بھولی کچھ بھی نہیں ہوں، مگر میں آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں۔ ہاشم کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک آنسو جواہرات کی آنکھ سے ٹپکا اور چہرے پہ پھسلتا گیا۔ میں نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو اجاڑا ہے زمر، مجھے کون کون معاف کرے گا؟ آپ معافی مانگ لیں، یہی اہم ہوتا ہے۔ ہاشم مجھے معاف نہیں کرے گا، شیرو مجھے معاف نہیں کرے گا، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ہاشم سے کہو مجھے معاف کر دے، مجھ سے ملنے آ جائے۔ میں یہ نہیں کر سکتی مسز کاردار، مگر میں آپ کو اپنے اوپر کیے گئے تمام مظالم کی قید سے آزاد کرتی ہوں۔ میرے اور میرے خاندان کا کوئی حساب اب آپ پہ ادھار نہیں ہے۔ جواہرات اسی طرح باہر دیکھتی رہی، آنسو گر رہے تھے۔ میں تم سب سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اپنے سارے گناہوں کا احساس ہے۔ زمر زخمی سا مسکرائی اور پرس کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مسز کاردار، آپ نہ شرمندہ ہیں نہ آپ کو احساس ہے، آپ اب بھی مجھے استعمال کرنا چاہتی ہیں ہاشم کو منانے کے لیے۔ اکثر انسان نہیں بدلتے۔ جواہرات بالکل چپ ہو گئی، آنسو بہنا رک گئے۔ یعنی تم لوگ اب مجھے دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتے؟ پھر اس کے لبوں سے سرد آہ نکلی۔ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ پہ رحم کرے، میں چلتی ہوں۔
وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فارس راہداریوں میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یوں ہی نگاہ پھیری تو سامنے سے شہری اور سونی آتی دکھائی دیں۔ شہری نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں چرا لیں۔ فارس نے سونی کو دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ انتہائی خوبصورت بچی تھی وہ نرمی سے مسکرایا تو سونیا نے غصیلی آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں کو بنا آواز کے ہلا کے کہا، آئی ہیٹ یو، اور منہ موڑ کے آگے بڑھتی گئی۔ فارس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں اچنبا بھر آیا، کچھ دور اندر زخمی بھی ہوا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ چند لمحے بعد زمر آتی دکھائی دی تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا، مگر دو سیاہ خوبصورت آنکھیں، ان کا یک ٹک اسے دیکھنا اور ہونٹوں کا ہلا کر بنا آواز کے 3 الفاظ بولنا، وہ دماغ سے زیادہ دل کے اندر تک پیوست ہو گیا تھا۔ وقت رکتا ہی نہیں، خواب ٹھہرتے ہی نہیں، پاؤں جمتے ہی نہیں، بہتے ہوئے پانی پر۔ کتنی راتیں اتریں، کتنے دن ڈھلے، زندگی میں گھل جانے والی مایوسی سعدی کو ہر شے سے بے نیاز کر چکی تھی۔ وہ تمام گھر والوں سے نظریں چرا کے صبح جلدی نکل جاتا، پھر یوں ہی سڑکوں پہ پھرتا رہتا یا سارا دن کمرے میں پڑا رہتا۔ اس روز سے اس کا جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ملک، قانون، انصاف کے ادارے، ہر شے سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ جان گیا تھا۔ آج پھر وہ کمرے میں پڑا تھا، صوفے پہ لمبا لیٹا، موبائل پہ انگلی پھیرتا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا۔ سیف سعدی یوسف پیج کے علاوہ وہاں تو شرمندگی سے وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ باہر لاؤنج میں آؤ تو ٹی وی ہنوز غائب تھا اور بڑے ابا اسامہ اور حنین سے محوی گفتگو دکھائی دیتے تھے۔ اسی اثناء میں ندرت سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھیں اور میز پہ کبابوں کے کچے آمیزے کا برتن رکھا، ساتھ میں پانی کا پیالہ اور بڑی ٹرے جس میں ٹکیاں بنا بنا کر رکھنی تھیں۔ چند لمحے گزرے اور دونوں اولادیں ان کے دائیں بائیں آ بیٹھیں، آنکھوں میں زمانے بھر کی لالچ تھی۔ امی، صبح جو آپ نے حلیم بنایا تھا وہ بہت مزے کا تھا۔ ندرت نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ کسی کا ہاتھ کبابوں کے 1 فٹ بھی قریب آیا تو میں نے جوتے مار مار کر شکل بدل دینی ہے۔ یہ دھمکی اب پرانی ہو چکی موم ڈارلنگ۔ ہنا نے 2 انگلیوں سے مسالہ اچک کر منہ میں رکھا۔ امی کی ناک کے نیچے سے کچے کبابوں کا آمیزہ چکھنا، منو سلوا تھا یہ۔ ایک زور کا تھپڑ اس کے ہاتھ پہ آ لگا۔ 1000 دفعہ کہے درمیان سے مت اچک لیا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مگر ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ندرت، ابا کو کچھ یاد آیا۔ فارس کہہ رہا تھا وہ لوگ نیا گھر لینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گھر کافی ہے سب پہ۔ ندرت کو بات پسند نہیں آئی تھی۔ امی، آپ کیوں سٹار پلس والی دادی بننا چاہ رہی ہیں؟ ان کو رہنے دے جہاں وہ چاہتے ہیں۔ ہنا نے ناک سے کوڑی تھی۔ لو، میں تو ایک بات کہہ رہی تھی۔ امی، آپ نا بھائی کی شادی کر دیں، یوں رونق آ جائے گی گھر میں، اس نے چٹکی میں حل بتایا۔ ندرت نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے سعدی کے کمرے کو دیکھا۔ سیم نے آنکھ بجا کر ذرا سا آمیزہ اٹھا کر منہ میں رکھا، منو سلوا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو۔ چل لو جی، ہنا نے منہ بنایا۔ ساری دنیا کے لوگوں کو مسئلے ان کے اعمال کی وجہ سے پیش آتے ہیں، ایک ہم پاکستانیوں کو ہر بات میں یا تو نظر لگتی ہے یا جادو ہوتا ہے۔ نظر برحق ہے بیٹا، ابا نے تنبیہ کی۔ جی ابا، بالکل برحق ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ مگر جب قرآن میں اللہ تعالیٰ لوگوں پہ آنے والی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ نمبر 1 وہ ان کو ان کے اعمال کے سبب پہنچیں، نمبر 2 وہ لوح محفوظ میں اللہ نے ایسی ہی لکھ رکھی تھیں۔ مجھے لگتا ہے ابا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے ہم پاکستانی نظر اور جادو سے نکل آئیں اور اپنے مسئلوں اور اعمال کو اون کرنا سیکھیں۔ نظر لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے، مگر ذرا سی باتوں میں نہیں ہوتا۔ رہا آپ کا بیٹا تو والدہ ماجدہ ادب کے ساتھ، مگر آپ کے بیٹے اور بھائیوں کے اعمال ہی ایسے تھے، انہوں نے برے لوگوں کے ساتھ پنگا لیا، گو کہ انہوں نے اچھا کیا تھا، مگر ہر اچھے کام کے نتیجے میں اچھائی تو نہیں ملتی نا۔ سر پہ ندرت کا تھپڑ لگا تو وہ چپ ہوئی۔ زیادہ بک بک نہ کرتی رہا کرو ہر وقت، بس ماں کی غلطیاں نکالنے پہ لگتا ہے انعام ملنا ہوتا ہے تم لوگوں کو۔ اب جاؤ بھائی کو بلا کر لاؤ، کھانے کا بتائے کیا کھائے گا، میں وہی بناؤں۔ امی، یہ کباب فرائی کر دیں؟ اسامہ چہکا۔ یہ مہمانوں کے لیے، ہٹو اب۔ اور جب حنین بھائی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو پیچھے سے سیم کی مہمانوں کی شان میں قصیدے سن سکتی تھی۔ کسی کے گھر جاؤ تو نہیں کھانے دیتی اور اپنے گھر میں ہر اچھی چیز مہمانوں کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ سعدی اندھیرا کیے صوفے پہ بیٹھا فون دیکھ رہا تھا۔ بھائی، ہنا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، پھر جھک کر دیکھا۔ وہ ہاشم کا ٹویٹر دیکھ رہا تھا۔ تصویر میں ہاشم تھا، سٹائلسٹ اس کے کوٹ کا کالر درست کر رہا تھا اور آگے پیچھے لوگ کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔
وکٹری پارٹی، کاردارز کاٹیج، تھینک یو پاکستان، سرکار بنام نوشرواں کاردار، یہ تمام الفاظ ہیش ٹیگ کر کے لکھے گئے تھے۔ اس کو مت دیکھا کریں بھائی، اب بس نکل چکے ہیں یہ لوگ ہماری زندگی سے۔ یہ مایا ہے، ڈاکٹر مایا، وہ تیزی سے بولا تو حنین سناٹے میں رہ گئی۔ یہ جو لڑکی کونے میں نظر آ رہی ہے، سائیڈ پوز، وہ زوم کر کے دیکھ رہا تھا بے یقینی سے، حیرت سے۔ یہ مایا ہی ہے، یہ ہے وہ گواہ جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ مگر ہنا نے اسکرین پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مگر اب کوئی فائدہ نہیں، اس کو بند کریں اور باہر آئیں، امی بلا رہی ہیں۔ وہ کہہ کر خود تو آ گئی، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد سعدی نہ آیا تو ہنا دوبارہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ خالی تھا، بیرونی گیلری کو جاتا دروازہ کھلا تھا، الماری کے پٹ کھلے تھے، ہینگر بیڈ پہ پڑا تھا، گویا اس نے لباس بدلا تھا۔ حنین دم بخود سی کھڑی رہ گئی، پھر میز پہ نظر پڑی جہاں سیاہ فون بک کھلی نظر آ رہی تھی۔ یہ زمر کی تھی جس میں وہ عرصے سے وکلا اور ججز کے گھر کے پتے لے کر محفوظ کرتی تھی۔ ہنا نے صفحے پلٹائے، ایچ نکالا، ہاشم کاردار، اس کے 2-3 پتے لکھے تھے، تیسرا کاردارز کاٹیج کا تھا، اس کا فارم ہاؤس جو چک شہزاد کی طرف جاتا تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگی، اس کا دل بری طرح سے کانپ گیا تھا، یوں لگتا تھا 21 مئی کی صبح پھر سے آن پہنچی ہو۔ وہ تب بھی تیار ہو کر سوٹ پہن کر گھر سے گیا تھا، بغیر بتائے، نہیں آج نہیں۔ منظر جو آنکھ میں ہے گوا دیجئے اسے، پتھر جو دل پہ ہے اسے کیسے ہٹائیے۔ ذرا سی بارش ہوئی تھی مگر درخت اور پودے نہا کر سرسبز نکل آئے تھے، مٹی کی سوندھی خوشبو سارے میں رچ بس گئی تھی۔ زمر کار سے نیچے اتری اور گردن اٹھا کر دھلے دھلائے خوبصورت بنگلے کو دیکھا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سن گلاسز آنکھوں سے اوپر لے جا کر ماتھے پہ ٹکا لیں۔ فارس ڈرائیونگ ڈور بند کر کے باہر نکلا اور مسکراتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیسا لگا ممکنہ طور پہ ہمارا نیا گھر؟ اچھا ہے، اس نے مسکرا کے سراہا۔ وہ دونوں اب کار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بنگلے کو دیکھ رہے تھے۔ اس چڑیا گھر سے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ زمر نے خفگی سے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ میرے گھر والوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ کیونکہ بی بی آپ سے زیادہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ مس کرو گے تم ان کو؟ زمر نے واپس گھر کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ میں انشاءاللہ کسی کو بھی مس نہیں کروں گا، وہ جھرجھری لے کر بولا تھا۔ مگر میں ان کے بغیر رہوں گی کیسے؟ وہ مصنوعی اداسی سے بولی۔ فارس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی آپ تو جیسے بڑی خدمت گزار بہو ہیں، دن میں 6 قسم کے کھانے بناتی ہیں اور بڑا لگاؤ ہے آپ کو جوائنٹ فیملی سے۔ یہ تم ہمیشہ سے اتنے طنز کرتے تھے کیا؟ وہ اب سچ مچ برا مان گئی تھی۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ ہم گھر دیکھنے آئے ہیں یا لڑنے؟ جو آپ کا موڈ ہو آپ بتا دیں۔ ہاں، ناک سے کوڑ کر اس نے سر جھٹکا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ آگے گئی تو فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر آئی، مگر جلدی سے سنجیدہ چہرہ بناتا اس کے پیچھے لپکا۔ تم خوش ہو؟ اس کے ساتھ اندر جاتے اس نے پھر سے اسے چھیڑا۔ ہم کیس ہار گئے، مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ واقعی اداس ہوئی۔ جیت کر کیا ہوتا؟ وہ اپیل کرتے اور شیرو بری ہو جاتا، یا ہاشم اسے جیل سے غائب کروا دیتا اور ملک سے باہر بھجوا دیتا۔ سب کا وقت بچ گیا، اب نئی زندگی کا سوچو۔ وہ اس نئے تعمیر شدہ مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہ آگے تھی اور وہ پیچھے چل رہا تھا۔ نئی زندگی میں تم اچھے اور شریف ہو جاؤ گے کیا؟ وہ مڑ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ استغفر اللہ، وہ بڑبڑایا۔ 2-4 فکرے زبان تک آئے تھے مگر فون کی گھنٹی۔ اس نے برے موڈ سے موبائل نکال کر دیکھا، حنین کالنگ۔ اس کا دماغ گویا بھنا اٹھا۔ حنین تم آخر پیدا کیوں ہوئی تھی ہمارے گھر؟ کیا تم پہ لازم ہے جب آدمی مصروف ہو تم کوئی نہ کوئی کال کر کے ضرور دماغ خراب کرو گی؟ وہ واقعی غصے سے بول رہا تھا مگر دوسری طرف کے الفاظ سن کر اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے، چہرہ پھیکا پڑا۔ کب گیا ہے وہ؟ ہمارے ہیں۔ ساتھ ہی فون بند کرتے زمر کو دیکھا جو چونک کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سعدی، اور وہ نیچے دوڑا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ یہ اہل ہجر کی بستی ہے، احتیاط سے چل، مصیبتوں کی یہاں انتہا گزرتی ہے۔ کاردارز کاٹیج چھوٹا سا تھا مگر اس کے چاروں اطراف کھلے سبزہ زار بکھرے تھے۔ کاٹیج کی 4 دیواری لکڑی اور شیشوں کی بنی تھی، دروازے کھڑکیاں سب اونچے شیشوں سے مرصع تھے۔ دعوت شروع ہو چکی تھی اور ایئر کنڈیشنڈ لاؤنج میں کھڑے مہمانوں کو شیشے کی کھڑکیوں سے اطراف میں پھیلا سبزہ زار صاف دکھائی دیتا تھا۔ اندر میوزک کا شور کافی تھا، لوگ ہاتھوں میں گلاس لیے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کاٹیج کی کچن میں آؤ تو اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بنا تھا، اس میں دیوار گیر آئینہ لگا تھا اور سامنے کھڑا ہاشم ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟
اس نے اپنے عکس کے پیچھے نظر آتے رئیس کو دیکھ کر پوچھا۔ یس سر، آپ کے ٹویٹر پہ وہ فوٹو شاپ پکچر لگا دی ہے، سعدی دیکھے گا تو سمجھے گا یہ ڈاکٹر مایا ہے اور وہ دیکھنے ضرور آئے گا۔ پن اسٹرائپ کوٹ پہنتے ہوئے وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرایا۔ میک شور کہ اسے آرام سے اندر داخل ہونے دیا جائے، وہ مایا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جو یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اب دھیمی آواز میں مزید ہدایات دے رہا تھا۔ فارس جس وقت دھاڑ سے دروازہ کھول کر مور چال کے لاؤنج میں داخل ہوا، حنین بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی اور پیچھے ابا، ندرت اور سیم پریشان سے بیٹھے تھے۔ کون سی ڈائری ہے؟ دکھاؤ۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، راستے میں جتنا سن چکا تھا وہ بہت تھا۔ آگے بڑھا، انا سے ڈائری خود ہی جپٹ لی اور صفحے پلٹائے، بار بار بالوں میں انگلیاں چلاتا، آستین سے پیشانی پہنچتا۔ اس کا فون آف کیوں ہے؟ پیچھے پریشان سی زمر فون کان سے لگائے اندر آ رہی تھی۔ وہ سارا راستہ اسے کال کرتی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بھائی کو واپس لائیں۔ فارس، وہ کیا کرنے گیا ادھر؟ ندرت نے کچھ کہنا چاہا مگر گلا روند گیا۔ انہوں نے سر پکڑ لیا مگر وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ اس نے بس ڈائری سے ایک صفحہ پھاڑا اور باہر کو بھاگا۔ میرے آنے تک کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ میں آ رہا ہوں، بس اس کو لے کر۔ کوئی وعدہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ ایسا ہی ایک وعدہ ندرت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر 22 مئی کی صبح بھی کیا تھا۔ وہ سب پر امید آنکھوں سے اسے دیکھے گئے اور وہ کسی الوداع، کسی سلام کے بغیر باہر نکل گیا۔ اوہ سعدی، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ زمر سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی۔ پتھر ہو تو کیوں خوف شب غم سے ہو لرزاں، انسان ہو تو جینے کی ادا کیوں نہیں آتی۔ وہ خوبصورت سا بنگلہ شام کی اس پہر تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ سعدی ملازم کی موہیت میں اندر داخل ہو رہا تھا، کوٹ کے نیچے سفید شرٹ پہنے، بال بنائے۔ وہ کافی سنجیدہ اور سوبر دکھائی دے رہا تھا۔ ملازم اسے اسٹڈی روم کے دروازے تک لے آیا اور پھر رخصت ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر دروازہ دھکیلا۔ اندر میز کے پیچھے جج صاحب عابد آغا بیٹھے تھے، دونوں ہاتھ باہم ملائے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہارا یہاں آنا، کیونکہ میں عدالت میں فیصلہ دے چکا ہوں۔ تمہارا مجھ سے ملنا ہر طرح سے غلط ہے، لیکن تم نے درخواست کی تھی اس لیے میں نرمی برت رہا ہوں۔ بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ سعدی دروازہ بند کر کے ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ شیلف میں رکھی موٹی موٹی قانون کی کتابیں بوریت سے اس خاموشی کو سننے لگیں۔ آج ہاشم کاردار وکٹری پارٹی دے رہے یور آنر، اور اس میں وہ گواہ بھی شامل ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پہلے میں نے سوچا کہ وہیں جاؤں، زمر کی ڈائری کھولی تاکہ اس کے کاٹیج کا ایڈریس دیکھوں، مگر وہاں آپ کا نام دیکھا تو یہیں چلا آیا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں یہاں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں یور آنر، کیا میں واقعی ساری دنیا کو جھوٹا لگتا ہوں؟ سعدی، ہاتھ باہم پھنسائے جج صاحب نے گہری سانس لی۔ اسٹڈی میں پھیلی مدھم روشنی نے ماحول کے تناؤ کو بڑھا دیا تھا۔ جس وقت تم لوگ پہلے دن میرے کورٹ روم میں داخل ہوئے تھے، میں کیا کہ چہرے کا ہر ریڈر، رپورٹر، ہر وکیل، جج، حتیٰ کہ جھاڑو لگانے والا خاک روب اور جو باہر فوٹو کاپی کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ تمہیں کس بھائی نے گولیاں ماری اور کس بھائی نے اغوا کر کے سری لنکا بھیجا۔ سب کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ سعدی دم سادے بیٹھا رہا۔ آپ سب جانتے تھے؟ آج تمہیں ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہوگا۔ وہ قدرے آگے کو جھکے۔ عدالت میں 2 طرح کے مقدمے ہوتے ہیں، یعنی جرائم 2 طرح کے ہوتے ہیں، کرمنل کیسز اور کرپشن کیسز۔ کرمنل کیسز جیسے قتل، چوری، اغوا وغیرہ کے مقدمے، اور کرپشن کیسز جیسے کسی سیاستدان یا سرکاری آفیسر اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر ملک کی ترقی کے لیے جو فنڈز ہوتے ہیں ان میں سے رقم ہیر پھیر کر کے اپنے اکاؤنٹس میں بھری ہو۔ جب کسی بھی کرپشن کا الزام لگتا ہے تو ساری دنیا میں قانون یہی ہے کہ بار ثبوت ملزم پہ ہوتا ہے، یعنی جس سیاستدان پہ الزام لگا ہے اس کو خود ثبوت دے کر اپنے پیسے کو حلال کا پیسہ ثابت کرنا ہے۔ کرپشن کیسز میں الزام لگانے والا ثبوت نہیں دیتا، سمجھ آ گیا؟ سعدی کا سر اس بات میں ہلا۔ اسی طرح پوری دنیا میں جب کرمنل کیس چلتا ہے، قتل، چوری، اغوا وغیرہ کے مقدمے، تو ثبوت الزام لگانے والے کو دینا ہوتا ہے، کرپشن کیس کے برعکس۔ ٹھیک؟ ٹھیک، وہ جانتا تھا مگر سر کو خم دیے سنے گیا۔ تمہارے کیس میں سب کو معلوم تھا کہ تم سچے ہو، وہ جھوٹے ہیں، مگر سعدی یوسف خان تمہارے پاس ثبوت نہیں تھے۔ میں نے سنا ہے تمہارے پاس کوئی ویڈیو بھی تھی ہاشم کے دفتر کی، مگر تم نے اور ہاشم نے ڈیلنگ کر کے اس کو دبا دیا، کیونکہ اس میں تمہاری بہن پہ انگلی اٹھنے کا خطرہ تھا۔ یہ باتیں کچہری میں کبھی نہیں چھپتی، سب کو سب پتہ ہوتا ہے۔
پاکستان میں ہر 100 میں سے 99 قتل جب ہوتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں سب کو قاتل کا پتہ چل جاتا ہے، مگر سزا اس لیے نہیں ملتی کیونکہ قانون کمزور ہے۔ یہ قانون ججز نے نہیں بنائے، ہم نے صرف اس قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ یہ جن کو تم ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہو انہوں نے بنانے ہیں قانون۔ قانون کہتا ہے کیس میں ریزنیبل ڈاؤٹ تک نہ آئے، مگر تمہارے کیس میں شک تھا۔ جج انتظار کرتا ہے کہ ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ تم لوگ گواہ اور ثبوت نہیں لاتے تو جج کا کیا قصور؟ ڈاکٹر سارا سٹینڈ پہ کھڑے ہو کر ہاشم سے کہتی ہیں کہ تم میرے شوہر کے قاتل ہو، مگر تم لوگ ہاشم کے خلاف کوئی کیس پرسو ہی نہیں کر رہے تھے۔ تمہارا سارا زور نوشیروان پہ تھا اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجرم تھا، کمپائل تھا، لیکن اگر تم اسی کیس کو ہاشم کے خلاف لڑتے تو شاید ثبوت مل جاتے۔ میرا کام اپنی معلومات، اپنے دل کی گواہی اور سنی سنائی باتوں پہ فیصلے کرنا نہیں ہے۔ مجھے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو تم لائے ہو اور وہ کمزور تھیں، پھر مجھے مجبوراً ملزم کو فائدہ دینا پڑا۔ بھلے آپ کو اندر سے معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، بھلے مجھے معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، مجھے فیصلہ اپنے اندر کی گواہیوں پہ نہیں کرنا۔ تم نے 2 قتل کیے، تمہارے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ قانون شہادت تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر ملزم قانون کی محبوب اولاد نہ ہو تو فارس غازی جیسے بے گناہ بھی کبھی جیلوں سے نہ نکل سکیں۔ یہ شک کے فائدے کا قانون جہاں نوشیروان جیسے لوگوں کو بچا لیتا ہے، وہاں فارس غازی جیسوں کو بھی بچاتا ہے۔ اب پوچھو، اور کیا پوچھنے؟ یور آنر، وہ ہلکا سا مسکرایا اور آگے کو ہوا، آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈالے اس نے بات کا آغاز کیا۔ آپ نے واللہ بہت اچھی تقریر کی، چند لمحوں کے لیے تو میں بھی کنونس ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں 21ویں صدی کا پاکستانی نوجوان۔ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ آپ کے زمانے کی یوتھ نے اس ملک کو لوٹ کھایا تھا، ہماری یوتھ ویسی نہیں ہے۔ اس لیے اب میری بات تحمل سے سنیں اور سمجھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آگے جا کر اپنے تمام ججز کو بھی بتا دیں۔ اور جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کسی لفظ پہ توہین عدالت لاگو نہیں ہوتی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ججز کو توہین عدالت کے پیچھے چھپنے کی بجائے اپنے اوپر ہونے والی تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں بار ثبوت میرے اوپر تھا، ٹھیک، مگر میں ثبوت لایا تھا، میں گواہ لایا تھا۔ جانتے ہیں سب سے بڑا گواہ کون تھا؟ میں تھا۔ میں صادق یوسف سب سے بڑا گواہ تھا۔ ڈاکٹر سارا اگر نفسیاتی مریض تھیں تو اتنے بڑے عہدے پہ کام کیسے کر رہی تھیں؟ پھر بھی اگر وہ کریڈیبل نہیں تھیں تو میں تو تھا نا، میری گواہی کا کیا ہوا سر؟ مجھ پہ تو 2 قتل بھی ثابت نہیں ہوئے تھے، مجھ پہ دہشت گردی ثابت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاشم نے تو صرف الزام لگائے، اس نے کوئی ثبوت تو نہیں دیا میرے خلاف، اس کے گواہ بھی کریڈیبل نہیں تھے، پھر میں کیسے ڈسکریڈٹ ہو گیا سر؟ آپ کی جگہ اگر یہ کیس کسی امریکی یا مغربی عدالت میں لڑا جاتا تو میرے گواہی پہ فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن میرے ملک کے ججز جو ثبوت سے کہتے ہیں کہ خود کو ثابت کرو، کیا یہ ججز بچے ہیں؟ کیا اس ملک میں اندھے قانون، بہرے جج اور گونگے ملزموں کا ہی راج رہے گا؟ اندھا قانون جو دیکھ نہیں سکتا کہ کون کریڈیبل ہے اور کون نہیں، بہرا جج جو مدعی کی بات نہیں سنتا، اور ملزم جو اپنا خاموشی کا حق انجوائے کرتے ہوئے گونگا بنا رہتا ہے۔ یور آنر، آپ بے شک ایک ایماندار جج ہیں، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے کہ میرے ملک کو ایماندار ججز کی نہیں، بہادر ججز کی ضرورت ہے۔ ججز قانون نہیں بناتے، ٹھیک، قانون سیاستدان بناتے ہیں، ٹھیک، مگر ججز پریسیڈنٹس تو سیٹ کر سکتے ہیں نا، ججز کے فیصلے قانون بن جاتے ہیں۔ اگر اس ملک کو بہادر جج مل جائیں اور وہ فیصلے کرنے پہ آ جائیں تو انہی فیصلوں کی بنیاد پہ کمزور ثبوت کے باوجود آئندہ فیصلے درست دیے جائیں گے۔ ہمارے ملک میں ایماندار ججز بہت زیادہ، مگر بہادر ججز بہت کم ہے سر۔ مجھے آج یہ کہہ لینے دیجیے یور آنر بہت ادب سے کہ ججز کا کام بینچ پہ بیٹھ کر گھمنڈ ظاہر کرنا یا مزاحیہ ریمارکس دے دے کر ہیڈ لائن بننا نہیں ہوتا، یہ اینکرز اور سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے آخر میں درست فیصلہ کرنا، انصاف نہیں کرنا بلکہ عدل کرنا۔ عدل اور انصاف میں فرق ہوتا ہے یور آنر۔ انصاف کہتا ہے کہ 2 لوگ ہوں اور روٹیاں 3 تو دونوں کو 1.5 روٹی دو، مگر عدل کہتا ہے کہ دونوں آدمیوں پہ غور کرو، جو کئی دن سے بھوکا ہے اس کو 2 روٹیاں دو اور جو پہلے ہی سیر ہے اس کو 1 دو۔ انصاف کہتا ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو، مگر عدل کہتا ہے جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ انصاف کہتا ہے سعدی یوسف قاتل ہے، عدل کہتا ہے سعدی یوسف کو اس راستے پہ نہ چلنا پڑتا اگر قانون فارس غازی کو 4 سال تک لٹکا کر نہ رکھتا۔ ہمیں منصف جج نہیں چاہیے، ہمیں عادل ججز چاہیے۔ اگر ہارون عبید جیسے سیاستدان، ہاشم جیسے وکیل اور جواہرات کاردار جیسے کاروباری لوگ کرپٹ ہیں تو آپ ججز ان سے زیادہ کرپٹ ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری دوہری تھی۔ آپ کہتے ہیں سر ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے، درست، مگر یہی فائدہ غریب ملزم کو کیوں نہیں دیا جاتا؟
امیر ملزم کی ضمانت کیوں منظور ہو جاتی ہے؟ فارس غازی کی 4 سال تک کیوں نہیں منظور ہوئی تھی؟ آپ نے جو فیصلہ دیا بالکل قانون کے مطابق دیا، میں مانتا ہوں، مگر یہ انصاف کیا آپ ججز قانون کے لیے کرتے ہیں یا اس لیے کہ ٹی وی پہ اینکرز نکتے نہ اٹھائیں؟ سر میں تب 18 سال کا تھا جب ججز کی بحالی کی تحریک چلی تھی. میں تب انگلینڈ نہیں گیا تھا اور جتنا ہو سکا میں اس تحریک میں شامل رہا تھا. مجھے آج بھی اپنے کردار پہ فخر ہے کیونکہ ہم نے عدلیہ کے لیے تحریک چلائی تھی. یہ الگ بات ہے کہ سابق چیف جسٹس اپنے الگ ایجنڈے پہ چل پڑے، لیکن آج مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ عدلیہ تو آزاد نہیں ہوئی، مگر 2 چیزیں دی ہمیں اس تحریک نے، 2 باقیات. اس نے انگلیوں کی وی بنا کر دکھائی. متکبر جج اور متشدد وکلا. اسٹڈی میں ایسا گہرا سناٹا چھا گیا کہ سوئی گرنے سے بھی آواز پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. جج صاحب سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھے گئے. وہ وکٹری کی وی دکھا کر کہہ رہا تھا، متکبر اور متشد، یہ بنا دیا اس تحریک نے آپ ججوں اور وکیلوں کو. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اس ملک میں ثبوت اور گواہ کیسے غائب کرا دیے جاتے ہیں. پھر کیوں آپ کی ناک پہ ممکنہ ثبوت نہیں ٹکتے؟ کیوں ناممکن ثبوت مانگتے ہیں آپ ملزموں کو سزا دینے کے لیے؟ جج صاحب نے گہری سانس لی اور ٹھنڈے انداز میں کہا، تم اگر جج ہوتے تو قانون پیچیدگیاں اور باریکیاں زیادہ بہتر سمجھ سکتے. میں مجبور تھا. اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا اور وہ اپنے ظلم کی داستان سناتا اور اپنے زخم دکھاتا، کیا تب بھی آپ اس کو کریڈیبل گواہ تصور نہ کرتے؟ اور وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکے. لب کھولے پھر بند کیے. سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. سعدی نے ایک آخری ملامتی نظر ان پہ ڈالی. 2 الفاظ بولے، متکبر جج اور متشدد وکلا. یہ الفاظ آپ سب ججز اور وکلا کو یاد رکھنے چاہیے ہیں. جب وہ کار میں آ کر بیٹھا تو چند گہرے سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا. جج صاحب کو اتنا سب سنا کر بھی ایک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا تھا. وہ آخر کیا فائدہ ہوا اس سب کا؟ اتنی جہد، اتنی خواری، عدالتوں کے دھکوں کے بعد ہار جانے کا. شاید یہ سب واقعی بیکار تھا. جیسے فارس کہتا تھا. اس نے فون اٹھایا اور ایئرپلین موڈ آف کیا، جو اس نے عادتاً لگا دیا تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے. فون کی جان واپس آئی تو فوراً چیخنے لگا. جی زمر. اس نے آواز کو ہموار کر کے فون کان سے لگایا. اوہ شکر سعدی، تم. وہ پہلے خوشی اور نڈھال انداز میں بولی، پھر آواز میں غصہ درایا. تم کیوں جا رہے ہو ادھر؟ فوراً واپس آؤ. کدھر گیا تھا میں؟ وہ حیرت سے بولا. تم ہاشم کی پارٹی میں جا رہے ہو نا؟ جھوٹ مت بولنا مجھ سے. فوراً واپس آؤ. میں ادھر نہیں گیا. آواز دھیمی ہوئی. میں جج صاحب سے ملنے گیا تھا مگر واپس آ رہا ہوں. ہاشم کی طرف جا کر کیا کرنا ہے میں نے؟ ادھر زمر نے فون بند کیا تو سب خوشی اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ ٹھیک ہے، واپس آ رہا ہے. وہ تھک کر صوفے پہ بیٹھ گئی. شکر. لاؤنج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ابھی وہ ٹھیک سے پرسکون بھی نہ ہو پائی تھی جب فارس کو کال کرو، اسے کہو کہ وہ واپس آئے. بڑے ابا کی آواز نے اس کے کانوں میں سور پھونکا. وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور جلدی جلدی نمبر ملایا. کچھ پتہ چلا؟ وہ ڈرائیو کر رہا تھا. وہ آ رہا ہے. میری ڈائری سے جج صاحب کا پتہ لے کر گیا تھا. تم واپس آؤ. اچھا. وہ اب کار روک چکا تھا اور باہر دیکھتی ہوئی کہہ رہا تھا. کاردارز کاٹیج سامنے تھا. فارس تم فوراً واپس آؤ، ہاشم سے کچھ بعید نہیں ہے. وہ پریشانی سے بولی. میں آ رہا ہوں. اس نے فون بند کیا اور اسے سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال دیا. چند لمحے اسٹیئرنگ کو دیکھتا رہا. واپس جائے یا؟ نگاہیں دور نظر آتے گیٹ اور مہمانوں کی گاڑیوں کی طرف اٹھیں. آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر مایا کی تصویر پوسٹ کرنے کا مقصد سعدی کو مدعو کرنا تھا. وہ عموماً ہاشم کے پلان دیر سے سمجھا کرتا تھا. آج جلدی سمجھ گیا تھا. تو کیا وہ واپس مڑ جائے؟ ایک فیصلہ کر کے وہ باہر نکل آیا. بلائی منزل پہ کھڑے رئیس نے کوٹ کی آستین چہرے کے قریب لے جا کر کہا، سر فارس آیا ہے. اندر مہمانوں کے درمیان کھڑے ہاشم نے کان میں لگا آلہ دبایا. خیر ایک ہی بات ہے، سعدی نہیں تو فارس صحیح، اسے اندر آنے دو. راجر باس. وہ مسکرایا تھا. اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے. اور ہاں، عدالت ایک طرح سے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی تھی، ہے نا؟ عدالت بیچاری کیا کرتی، وہ کوئی بھی تو ثبوت نہیں پیش کر رہے تھے. ڈاکٹر سارا اتنے عرصے کے بعد آئی. سعدی کی جو آخر میں تقریر تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ جو بھی گواہ لا رہے تھے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں بن رہی تھی. ایک ڈاکٹر سارا تھی لیکن وہ بھی اتنا عرصہ خاموش رہی. سارا نے تو ویسے ہی اس کو خواہ مخواہ نہ اس ناول میں لے آئے ہیں. پہلے جی وہ ہے بڑی پی ایچ ڈی ہے اور پھر اس نے وہ قتل ہوتے دیکھ لیا تو وہ بہادر ہونا چاہیے تھا نا اس کو. وہ اتنا عرصہ خاموش رہی اور آخر میں بھی آئی تو اس نے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا. تو وہ اس کا جو کیس تھا وہ ہار گیا.
ابھی بھی 2 ایپیسوڈز رہتی ہیں، ابھی بھی خیر دوبارہ سے کیس چل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر مایا نہیں ان کو مل پائی، اور ان کے پاس جو ویڈیو تھی وہ بھی انہوں نے نہیں سبمٹ کرائی تھی، اور جو ثبوت تھے وہ ریڈ مفلر والا انسان لے جاتا تھا. وہ ریڈ مفلر والا کون تھا کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن حسینہ کو ہر دفعہ میں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے پھر رہ جاتی ہوں. حسینہ نکلی غدار. بھائی واہ جی واہ، یہ صحیح ہے. صداقت تو اچھا بندہ ہے، لیکن حسینہ یہ غلط کام کری ہے نا. آپ خود سوچیں، ہنی نے وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ جو اس کا میموری کارڈ تھا. تو اب ظاہری بات ہے جو کام کرنے والی ہے اسی ہی پتہ ہونا چاہیے نا، وہی صفائی کرتی ہے، اس کو ہی پتہ ہوگا کون سی چیز کہاں پڑی ہے. تو پھر اس نے وہ ڈھونڈ نکالی. اور وہ سرخ مفلر والا کون ہے، اور وہ لیاقت خان والی چشمے والا کون ہے، یہ دونوں بھی بندے ریویل ہونا باقی ہیں. دہشت گردی والا بھی ابھی کچھ سین ہونا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، وہ بھی کچھ ہوگا. اور ابھی ہاشم پارٹی دے رہا ہے، اور ہاشم پھر کون سا کھیل کھیل رہا ہے. ہاشم کی شیطانیاں نہیں ختم ہوتی بھائی، اتنی شیطان بندہ ہے وہ، اتنا شیطان ہے. ہر ٹائم اس کے دماغ میں سازشیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو مروا دیتا ہوں، اس کو اس میں پھنسوا دیتا ہوں، اس کو یوں کر دیتا ہوں، اس کو وہ کر دیتا ہوں. فارس اس کی شیطانیاں ہی ختم کر کے تھک جاتا ہے. اب فائنلی فارس اور وہ الگ رہ رہے ہیں یار، مطلب رہ نہیں رہے، لیکن انہوں نے بہت عرصے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا تو وہ الگ ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے، ان کو بھی کوئی پرائیویسی ملے، کوئی اپنی بھی زندگی گزاریں. جب سے ان کی شادی ہوئی ہے یہ سعدی اور حنین کے مسئلوں میں وہ الجھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی بھی تو کوئی لائف ہے نا. اور ویسے بھی ان کا مسئلہ اتنا تو نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا نا مسئلہ. پہلے تو وہ ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے لگ گئے تھے کیونکہ شادی نہیں تھا، اب شادی آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ اپنا الگ شفٹ ہو جائیں. ویسے بھی ان کا تھوڑا وہ جو چڑیا گھر والا ہی سین ہوتا ہے ویسا ہی تھا. اور کیا ہوا ہے، رکیں ذرا، میں نے کچھ پوائنٹس آج پھر نوٹ کیے تھے. ہاں، حسینہ غدار بھی ہو گیا، شادی ہائپر ہو جاتا ہے. ہاں ہونا چاہیے، بیچارے کو اتنی امیدیں تھیں، اور ہار جائے بندہ تو ہوتا تو ہے، بےزتی الگ سے ہوتی ہے. جج اچھا انسان تھا، ہاں ایماندار تھا. یہ ہمیشہ سے مجھے ڈر تھا کہ جج بک نہ جائے، اب اس کو ہاشم کس طریقے سے بلیک میل نہ کر لے، لیکن جج اسٹرانگ بندہ تھا. لیاقت علی خان، ہاں اس کی اینک کا نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے، اب بس یہ ہونا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ کون سی گیم کھیل رہا ہے. فارس بچا لے گا کوئی بھی گیم ہوگی تو. ہاں، اور شیرین کا بھی کوئی خاص رول نہیں تھا، اور سونیا اس کو کہتی ہے آئی ہیٹ یو. ظاہری بات ہے جواہرات اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے، یہ جو فارس ہے نا اس نے شیرو کو ایسے کیا ہے، بابا اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ سارا الزام فارس کے سر ڈال دیتی ہے. اور جواہرات کی جہاں تک بات کریں تو یار اس کی ناک ختم ہو گئی ہے، اس کا منہ پورا جل چکا ہے. اور شیرو بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، ہاشم اس سے دور ہو گیا. اس کی لائف میں کیا بچا ہے؟ لیکن اس نے کون سا تھوڑے غلط کام کیے تھے، تو غلط بھی تو بہت کیا تھا نا. اور زمر جاتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے. بھئی وہ تم سے معافی مانگ ہی نہیں رہی، تم کیوں معاف کر رہی ہو؟ اتنا بندہ اچھا نہیں ہونا چاہیے، جب تک کوئی معافی نہ مانگے معاف نہیں کرو. ہاں نا. اور کیا ہوا ہے؟ ہاں بس اب 2 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، تو اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. تب تک رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.